السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں سید یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ آج کے ویلاگ میں کچھ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف 9 مئی والی غلطی پھر دہرا رہی ہے۔ کل جب پاکستان کے 2 آفیسر اور 3 آرمی کے جوان شہید ہوئے تو اس پر ایک بار پھر جو ہے وہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے۔ اب تحریک انصاف ایسا کر کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، یہ ساری ڈیٹیل ہوگی اسی ویلاگ میں۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مریم نواز صاحبہ کی جو کل سینٹرل جیل گئی ہیں۔ وہ سینٹرل جیل کیوں گئی اور کیا وہاں پر انہوں نے حاصل کیا سینٹرل جیل جا کے، کیا کچھ ان کی پرانی یادیں تھی سینٹرل جیل کے ساتھ، یہ ساری بات بھی ہوگی اسی ویلاگ میں۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان پہلی دفعہ ایک باضابطہ رابطہ ہوا ہے۔ یہ رابطہ کس نے کیا اور یہ رابطہ کیوں کیا، یہ ڈیٹیل بھی ہوگی اسی ویلاگ میں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے جو سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یاسمین راشد صاحبہ اور صنم جاوید صاحبہ جن کو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں، تو کیا وہ سینٹ کا الیکشن جیت جائیں گی یا تحریک انصاف ان کو واقعی سینیٹر منتخب کروانا چاہتی ہے، یہ ساری ڈیٹیل ہوگی اسی ویلاگ میں۔ تو جناب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف اور مریم نواز صاحبہ کا جو باقاعدہ طور پر ایک پہلی دفعہ رابطہ ہوا ہے۔ کل ملکہ بخاری جو ہیں تحریک انصاف کی ایک سابق ایم این اے رہی ہیں اور پھر بیچ میں وہ 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ تحریک انصاف کو چھوڑ گئی تھی، لیکن اب انہوں نے باضابطہ طور پر پھر دوبارہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ان کی بڑی بہن ہے اور وہ آؤٹ آف کنٹری ہے اور وہ شدید علیل ہے، یعنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اور ملکہ بخاری صاحبہ کو باہر جانا تھا انہیں ان سے ملنے کے لیے اور ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، لیکن چونکہ ملکہ بخاری صاحبہ جو ہے وہ نو فلائی زون ہے، وہ پاکستان سے باہر سفر نہیں کر سکتی بائی ایئر، تو اس وجہ سے ملکہ بخاری صاحبہ کو شدید مشکلات کا سامنا تھا اور وہ باہر نہیں جا پا رہی تھی۔ پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ٹویٹ میں جناب یہ انہوں نے درخواست کی کہ میں باہر جانا چاہتی ہوں اپنی بہن کے پاس، لیکن مجھے باہر نہیں جانے دیا جا رہا۔ تو جیسے یہ ٹویٹ سامنے آیا، مریم نواز صاحبہ نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ اگر باہر جانا چاہتی ہیں تو بے شک آپ جائیں، آپ کو باہر جانے کی اجازت ہے اور آپ کو باہر جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ اس مشکل کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ ایک پروسیجر کو فالو کریں، آپ اپلائی کریں کہ میری یہ پرابلم ہے اور میں نے اس رستے میں باہر جانا ہے۔ آپ تھرو پراپر چینل رابطہ کریں تو آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور آپ کو باہر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ تو پھر جناب ملکہ بخاری صاحبہ نے ایک تھرو پراپر چینل اپلیکیشن دی اور پھر بالآخر ان کی وہ پابندی ہٹا دی گئی اور یوں ملکہ بخاری کو باہر جانے کی اجازت مل گئی اپنی بہن کے پاس اور اپنی بہن کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو ملکہ بخاری صاحبہ نے باقاعدہ مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جس کے جواب میں مریم نواز صاحبہ نے بھی انہیں ویلکم کیا اور انہیں کہا کہ آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہے، ہم اس دکھ سے گزرے ہیں اور ہمیں احساس ہے کہ جو دکھ ہے یہ کتنا دردناک ہوتا ہے جب کوئی آپ کا اپنا مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اور مجھ سے بہتر اس دکھ کو کوئی نہیں جان سکتا۔ بلا شبہ یہ مریم نواز صاحبہ کا ایک بڑا خوش آئین اور بڑا پازیٹیو جو ہے وہ رویہ ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک عورت ہونے کے ناطے مریم نواز صاحبہ نے جو بھی کیا میرے خیال میں وہ اس کام کے لیے داد کی حقدار ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ پہ ایک بڑی ذمہ داری ہے چونکہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے وزیر اعلیٰ، صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، تو میرے خیال میں یہ جو جسٹس ہے، یہ جو ہمدردی ہے، ان کو اب اس کو تھوڑا وسیع کرنا چاہیے۔ اور تحریک انصاف کی جو باقی خواتین ہیں، یاسمین راشد صاحبہ جن کی عمر 75 سال ہے، وہ کینسر کی مریضہ ہیں، ڈاکٹر ہیں اور ان کی پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ صنم جاوید صاحبہ ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس وقت جیلوں میں ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے پاس اقتدار ہے، مریم نواز صاحبہ کے پاس اختیارات ہیں، اور میرے خیال میں اگر وہ اختیارات کا استعمال کریں تو کوئی اس بات میں بعید نہیں ہے کہ وہ ان عورتوں کو جو ہے وہ جیل سے باہر نکلوا سکتی ہیں۔ اور ان میں اکثر وہ عورتیں ہیں جو بے قصور ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ جناب گھروں سے دور ہیں، 1 سال ان کو ہونے والا ہے، وہ اپنی فیملی کے ممبران سے نہیں مل پاتی، ان کو مختلف کیسز میں جو ہے وہ بار بار جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مصیبتیں
مریم نواز صاحبہ اور ان کا خاندان دیکھ چکا ہے. میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ سے زیادہ اس پرابلم کو, اس کیفیت کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. تو مریم نواز صاحبہ کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے. ریاست جو ہوتی ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے, اور جب آپ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں سب کچھ آپ کر سکتے ہیں, تو پھر میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کو ان عورتوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے, تاکہ یہ تمام عورتیں, ان کے خاندان اور جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں مریم نواز صاحبہ کی عزت اور مریم نواز صاحبہ کی محبت اور بڑھے. تو مریم نواز صاحبہ کو ایک قدم اور اٹھانا چاہیے اور ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور ویسے بھی میرے خیال میں یہ جو عورتیں اس وقت جیل میں ہیں, یہ تحریک انصاف کی کارکن بعد میں ہیں, لیکن ایک عورت پہلے ہیں, اس معاشرے کی بیٹی, اس جو ہے وہ ملک کی بیٹی پہلے ہیں. تو ایک ملک کی بیٹی ہونے کے ناطے, اس معاشرے کی فرد ہونے کے ناطے مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ وہ, اگر ان سے غلطی ہوئی بھی ہے, فار ایگزامپل اگر آپ دیکھ لیں یاسمین راشد صاحبہ, تو جب 9 مئی کا سانحہ ہوا تو وہ ایک گاڑی پہ تھیں, وہ نعرے بازی کر رہی تھیں. صنم جاوید صاحبہ جو ہیں ایموشنل ہیں, یوٹیوبر ہیں, تو اگر ان سے غلطیاں ہو بھی گئی ہیں تو میرے خیال میں اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اور وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. تو میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے اور ان عورتوں کے باخیر وفیت اپنے گھر, اپنے خاندان واپس آنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جی مریم نواز صاحبہ کل جو ہے وہ سینٹرل جیل انہوں نے لاہور کا دورہ کیا, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی جیل ہے جہاں مریم نواز صاحبہ خود بھی رہیں, مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب بھی رہے اور ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی رہے. مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر جو ہے وہ دورہ کیا, قیدیوں سے ملی, وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ افطاری کی اور قیدیوں کے احوال دریافت کیے. جب وہ ایک مخصوص جگہ پہ گئیں جہاں پر وہ خود بھی قید میں رہی ہیں, تو وہاں پر جا کر مریم نواز کا ضبط جو ہے وہ جواب دے گیا اور وہ رو پڑی. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر آپ کا اتنا مشکل ٹائم گزرا ہو, جہاں ان کے لیے اتنی مشکلات ہوں, جیل کی زندگی جو ہے وہ بلا شبہ ایک مشکل زندگی ہوتی ہے, تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ صرف جیل میں قیدیوں کے ساتھ جا کر مل لینے سے, افطاری کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یا گفٹ دے دینے سے, چوڑیاں دے دینے سے, ان کے ساتھ کھانا کھا لینے سے کچھ نہیں ہوتا, بلکہ مریم نواز صاحبہ کے پاس اختیارات ہیں, وہ وزیر اعلیٰ ہیں. تو اب میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کو جو لوگ بے قصور پڑے ہیں جیلوں میں, جن کے کیسز ہی نہیں لگتے, 9 مہینے 9 سال 10 سال سے لوگ بے قصور پڑے ہیں, جیلوں کا جو ایک نظام ہے انتہائی بوسیدہ نظام ہے, تو مریم نواز صاحبہ کو قانون میں ایسی امنڈمنٹ کر کے یہ جو جیل کا نظام ہے پاکستان کا, اس نظام کو بہتر کرنا چاہیے, تاکہ جن مصیبتوں سے وہ خود گزری ہیں آنے والے دنوں میں جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ سہولتیں ہوں, اور جو بھی وہاں پر قیدی ہوں وہ مریم نواز صاحب کو اچھے الفاظ میں یاد کریں. مریم نواز صاحبہ کو وہاں پر ووکیشنل سینٹر عورتوں کے لیے کھلوانے چاہیے, جو عورتیں پڑھنا چاہتی ہیں ان کے لیے ایک اسکول کا سسٹم ہونا چاہیے, وہاں پر جناب کراکری کا سسٹم ہونا چاہیے. باقی جو بھی سہولیات ہوتی ہیں ایک عام قیدی کو, جس طرح ہم یورپ میں جا کے, مغرب میں جا کے دیکھتے ہیں کہ جس طرح قیدیوں کے لیے سہولتیں ہوتی ہیں جیل میں, تو مریم نواز صاحبہ کو کم از کم, اگر پورے پنجاب کی نہیں تو جو بڑی جیلیں ہیں, لاہور کی جیل ہے, راولپنڈی کی اڈیالہ جیل ہے, کوٹ لکھپت جیل ہے, تو یہ جو بڑی جیلیں ہیں کم از کم ان میں ایک ایسا نظام وضع کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو جیل کے نظام کی ایک ڈائریکشن ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ چل پڑے. اس وقت جو ہمارے جیل کا نظام ہے وہ انتہائی بوسیدہ ہے. جس جیل کی کیپیسٹی 5000 قیدیوں کی ہے, وہاں پر 10-10 ہزار قیدی پڑے ہوئے ہیں, کچھ کھانے کا نظام بہتر نہیں ہے, رہنے کا نظام بہتر نہیں ہے, قیدیوں میں طرح طرح کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور بے قصور لوگ پڑے ہوئے ہیں, 10-10 سالوں سے بے قصور لوگ پڑے ہوئے ہیں, جرم بہت چھوٹے ہیں لیکن عدالتوں میں سنوائی نہیں ہوتی, وکیل جو ہے وہ ان کا پیٹ کاٹتے ہیں, فیسیں لیتے ہیں. تو ایک غریب بندہ جب جیل میں چلا جاتا ہے تو میرے خیال میں اس کا جو پورا خاندان ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے. تو مریم نواز صاحبہ کو, وہ خود بھی اس حالات سے گزری ہیں, ساری چیزوں کا ان کو پتا ہے, تو وہ کم از کم ایسے حالات پیدا کریں, ایسے کچھ کریں کہ جس سے قیدیوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور جو جیل کا نظام ہے وہ بہتر ہو سکے. اس کے علاوہ جناب ہم بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کی, کہ تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر وہی 9 مئی والی غلطی کر رہی ہے. کل ہمارے جوان شہید ہوئے, 2 آفیسر اور 3 جوان, یہ فاٹا کے علاقے میں ایک چیک پوسٹ
पोस्ट पर धमाका हुआ और वहां पर वो शहीद हुए, लेकिन एक मखसूस ग्रुप जो है वो उन पर ट्रोलिंग कर रहा है। सोशल मीडिया पे एक उन्होंने तूफान बर्पा किया हुआ है, वो उन पे मीम बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को हया आनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोग पाकिस्तानी नहीं, वो दरिंदे हैं जो अपनी फौज के बारे में, अपनी फौज के जवानों के बारे में और अपने जो है वो शुहदा जो हैं उनकी तजलील करते हैं। मैंने पहले भी एक व्लॉग में इस बात का जिक्र किया था कि ये फौज है तो हम हैं, ये फौज है तो पाकिस्तान है। जितनी कुर्बानियां फौज इस मुल्क के लिए दे रही है, इस मुल्क के अवाम के लिए दे रही है, मेरे ख्याल में अगर मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूं तो मैं आपको न गिनवा पाऊं। लाख से ज्यादा जो है वो हमारे फौजी जवान इस धरती के लिए और मेरे और आपके लिए शहीद हो चुके हैं। एक मामूली सी मरात होती है फौजी की, अगर आप देखें 50,000 60,000 उसकी सैलरी, लेकिन उसके बावजूद वो 24 घंटे जो है वो बॉर्डर पर खड़ा है, सारी रात वो जागता है और उसके जागने की वजह से हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुकून की नींद सोती हैं। तो जो भी लोग मामूली से नफे की खातिर, सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने व्यूज बढ़ाने की खातिर और गैर मुल्की एजेंडे की खातिर वो जो है हमारी फौज के खिलाफ इस किस्म के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो लोग जो है वो उन लोगों को सरेआम फांसियां देनी चाहिए, वो लोग वाजिबुल कत्ल है और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और वो तमाम लोग जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, खुदा के लिए और जिन लोगों के लिए वो कर रहे हैं, हालांकि सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब जो है वो फौज के बारे में या बाकी लोग जो हैं वो फौज की पॉलिसी पे तनकीद करते हैं, लेकिन इमरान खान के ये अल्फाज हैं कि मेरा होना इस मुल्क के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ताकतवर फौज जो है वो इस मुल्क के लिए जरूरी है। तो मेरे ख्याल में जब इमरान खान का ये मैसेज है तो बाकी कोई बंदा अगर तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता है और फौज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, आर्मी चीफ के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता, वो कोई मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता, वो जो है कोई बैरूनी एजेंडे पे ही काम कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो ऐसे तमाम लोगों से जो है वो बाइकाट कर रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं और फिर जो है अपने इदारों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल में सिर्फ मीडिया पे आके बयानबाजी जो है कर देना ये काफी नहीं है। तहरीक इंसाफ को बाकायदा उन लोगों का बाइकाट करना चाहिए कि जो लोग इस मकरू धंधे में मुलविस हैं। अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो लोग हम में से नहीं है, वो लोग हमारे नहीं है, तो बाकायदा पब्लिक पे आके तहरीक इंसाफ एक पेपर निकाले और उस पे बाकायदा ये रिटर्न में दे कि ये लोग जो सोशल मीडिया पे पाक फौज के खिलाफ जो है वो नाजेबा गुफ्तगू कर रहे हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब वो फौज के बारे में कोई नेगेटिव बात करें तो जनाब तहरीक इंसाफ के लोग आके कह दें कि नहीं नहीं हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब वो कोई तहरीक इंसाफ के हक में बात करें तो तहरीक इंसाफ उन्हीं यूट्यूबरों को, उन्हीं लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दे। तो मेरे ख्याल में ये दोगली पॉलिसी जो है ये किसी भी सूरत ठीक नहीं है। ये फौज है तो हम हैं और ये फौज है तो पाकिस्तान है। और मैं अमूमन ये बात कहता हूं कि ये जो धरती है इसके पीछे एक वर्दी है, तो इस वर्दी के बगैर ना ये धरती है, ना हम हैं, ना आप हैं, ना ये मुल्क है और ना इस मुल्क का अमन है। तो मेरे ख्याल में वो तमाम लोग जो इस किस्म की नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हैं, खुदा के लिए अपने मुल्क और अपने इदारों के बारे में ऐसी घटिया जबान इस्तेमाल न करें। शहीद का अल्लाह पाक ने एक मकाम रखा है, शहीद का एक रुतबा है, और कम से कम अपनी इस नाजेबा और घटिया गुफ्तगू से वो जो बेचारे इस मुल्क के लिए शहीद हो रहे हैं, उनकी फैमिलियां, उनके बच्चे आपकी इन घटिया बातों से, आपकी इन फजूल बातों से और आपकी इन मीम से उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। कम से कम उन छोटे बच्चों और उन फैमिली का ही ख्याल कर ले। इसके अलावा जनाब बात कर लेते हैं सेनेट के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने यास्मीन राशिद साहिबा को और सनम जावेद साहिबा को जो है वो टिकट जारी कर दी है। यास्मीन राशिद साहिबा को टेक्नोक्रेट का टिकट जारी किया गया है और सनम जावेद साहिबा को खवातीन की सीट जो है वो अलाट की गई है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के पास अददी जो है वो MNAs हैं, उसके मुताबिक यास्मीन राशिद साहिबा का और सनम जावेद साहिबा का जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट जारी कर दी है और मेरे ख्याल में उनका हक भी बनता था कि जिस तरह से वो 1 साल से जेल में हैं, तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हैं, इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी हैं, तो मेरे ख्याल में अगर वो जीत नहीं भी सकती, लेकिन तहरीक इंसाफ ने टिकट दे के जो बाकी तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, जो बाकी खवातीन हैं, मेरे ख्याल में उनकी हौसला अफजाई की है और
और उनको ये मैसेज दिया है कि बेशक आप जेल में हैं लेकिन पार्टी आपके साथ है, पार्टी आपकी कुर्बानियों को नहीं भूली और पार्टी जो है वो आपकी इस कुर्बानी को कदर की निगाह से देखती है। तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक ये है कि आप कह सकते हैं कि वो तमाम खवातीन जो इस वक्त जेलों में हैं उनके लिए, यास्मीन राशिद साहिबा के लिए, सनम जावेद साहिबा के लिए एक गिफ्ट ही समझ लें कि तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट देकर उनको जो है ना वो ये रियलाइज करवाया है कि हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको भूले नहीं है। तहरीक इंसाफ की ये दोनों कैंडिडेट सेनेट के इलेक्शन में जीतती हैं या नहीं, ये फैसला तो जब इलेक्शन होगा तो तब होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है और यहां हारने वाला पल भर में जीत जाता है और जीतने वाला उसी वक्त हार जाता है। ये फैसला उसी दिन होगा कि जिस दिन इलेक्शन होगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी दुआ के साथ कि जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।